बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि नवाज शरीफ के लिए बुरे दिन ख़त्म हो गए हैं और अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। और ये बुरे दिन जो हैं ये सिर्फ नवाज शरीफ के लिए अच्छे शुरू नहीं हुए, उनकी फैमिली के लिए भी अच्छे शुरू हो गए हैं, उन्होंने आले दुआले भी अच्छे शुरू हो गए हैं, और बाकी सब के लिए जो है वो बुरे दिन जो थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब अच्छी अच्छी बातें हैं। मिसाल के तौर पे चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इसहाक डार साहब बड़े एक क्या कहते हैं मन्ने पर मन्ने शख्सियत हैं, और उनका वो पता नहीं कितनी बार वज़ीर ख़जाना रहे हैं। हालांकि उनके पास वजारत ख़जाना को चलाने की कोई डिग्री नहीं है। उनके पास जो है वो शेख रशीद की ज़ुबान में मुंशीगिरी की डिग्री है। उन्होंने CA किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी उन्होंने शायद की हुई है, और वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना थे, और वज़ीर ख़जाना उन्होंने चलाया भाई बकायदा। ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने तजर्बा नहीं, उन्होंने चला के दिखाया, कई बारी चला के दिखाया। लेकिन मामला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ की पॉलिटिकल विजडम के बगैर वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती थी। जिस तरीके से 2013 से लेके 2017 चीज़ें बढ़ी हैं। मियाँ नवाज शरीफ ना होंदा विच ते एक काम नहीं सी होना। कल्लियां साग डार चला के वेख लिया ना, शहबाज शरीफ ने भी अकेले चला के देख लिया। बहरहाल वो एक तफसीली बात हो जाएगी। मैं आपको बिल्कुल जो टू द पॉइंट बात है उसकी तरफ लगूँ, और वो ये है कि इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस बना था 2017 में, और उसमें कहा गया था जी कि आपके एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं, यानी आपकी जो असासे हैं वो आपकी आमदनी से ज़्यादा हैं, और आपकी अनफेयर मीन्स के साथ आपने ये सारा कुछ जो है वो इकट्ठा किया। अच्छा, अब इसहाक डार साहब को 6 साल जितनी यूथिया ब्रिगेड है, जितने पाकिस्तान के साफ़ी हैं, जितने जनाब जिदे मुँह जो आया उन्होंने डार साहब के उत्ते अपनी तीर अंदाजी की थी। मैंने भी किया, लेकिन मैंने उन असासों के हवाले से नहीं की, ये याद रखिएगा। मैंने इस बात पर किया है कि जनाब आपने पाकिस्तान के शूद्रों का, आम आदमी का, अवाम का, सिविलियंस का, वोटर्स का केस लड़ना था। आपने वो केस नहीं लड़ा डार साहब। आप वहाँ पर जाकर ब्राह्मणों के नारा लगे और गरीबों के ऊपर टैक्स लगाने की तजवीज़ मानकर आ गए। आपको ये नहीं माननी चाहिए थी। आप उनसे कहते कि हजूर पेट्रोल ते जे असी लेवी लावांगे तो साड़ी मैशत नूं लेवी लग जाएगी, बिजली के बिल हम अगर बढ़ाएंगे तो आम आदमी कहाँ से रोटी खाएगा। आपको कंसीडर करना चाहिए था। आपको इसका मुतबादल प्लान देना चाहिए था कि जो अमीर लोग हैं जिनको आप हर साल 2600 अरब की यानी 2600 अरब की सब्सिडी देते हैं, उनके ऊपर कट लगाएंगे और आपको पैसे पूरे करके देंगे। सर 1000 अरब ला दें, 1000 अरब गरीब ते ला दें, तुम सारे ही गरीब ते लाता फड़ के। यार ये कौन सी मैशत है, ये कौन सा मुल्क है जहाँ पे गरीब के पैसे पे अमीर आदमी पलता है। तो ये मेरा एतराज़ था, ये मेरा एतराज़ है, ये मेरा एतराज़ रहेगा जब तक कि ये मसला हल नहीं होता। मुझे वैसे उम्मीद बनी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह की स्पीच उस दिन की है, उस स्पीच से मुझे लगा है कि मियाँ साहब ने इस बात को समझा कि भाई ने पहले गरीब का चूल्हा ते तालो, ਉਹਦੇ घर को रोटी दे आ जाए, उनको खाण पीण लभ दे जाए, उस तो बाद अगर गल करांगे ना। तो लिहाजा उन्होंने एक मुदब्बराना किस्म की जो है तकरीर वो की है, और उन्होंने खब्बे पासे हथ नहीं मारिया, विचों भाई ने ना थोड़ा जहा खब्बे पासा मारिया हल्का जिहा कि आखिर हमें हर 4 साल बाद मुझे क्यों निकाल देते हैं। ठीक है, ऐ उन्होंने थोड़ा जहा खब्बा पासा मारिया है। वो कबूतर की मेहरबानी भाई फिर कबूतर आके बह गया, और वो कबूतर के साथ फिर मियाँ साहब लग पड़े और चीज़ें डिफरेंट हो गई। लेकिन मियाँ साहब का वो जो कबूतर वाला सीन ना, वो सर मैं कहता हूँ कि जो बेस्ट मोमेंट्स हो सकते हैं ना मियाँ नवाज शरीफ की ज़िंदगी के, जो पब्लिक के सामने है, वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो बेस्ट मोमेंट हो सकते हैं ना जो अवाम के सामने हुए हैं वो ये थे। क्या ग्लो था मियाँ नवाज शरीफ के चेहरे के ऊपर, पिंक कलर, मतलब लाटा मार रहा सी मियाँ। ठीक है, पक्का कश्मीरी सेब की तरह ना वो गल्लां भख रही सन, और मियाँ साहब जो हैं और कबूतर इस तरीके के नाल मियाँ साहब की उंगल पर बैठ गया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के भी एक इसी तरह से आके यहाँ पर बैठ गया था कबूतर, और वो भी बड़ा एक मंजर था। एक कबूतर सहा के नहीं पाए गए। बहर बात फिर उस तरफ चली गई। मुझे एक्चुअली ना मैं उस बहुत ही खूबसूरत जो लम्हात है ना वो तकरीबन 30 सेकंड के बनते हैं, मैं उस 29 सेकंड है जो बाहर नहीं आ पा रहा।
ساری اس جو میری اس سارے دن کی تھکاوٹ تھی، ایکسرسائز تھی، وہ 30 سیکنڈ میں جو ہے نا چیزیں بالکل انج بندے نا فریش کر دیں پڑھ کے۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات سمجھی ہے کہ یار غریب دا گھر چلانا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے جڑے کھبے پاسے دے نظریات تھن انہوں نے پوائنٹ دوبارہ دباتا، ٹھیک ہے، اور وچلی گلاں کر کے چیزوں کو وہ آگے لے کے بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اسحاق ڈار صاحب کے اوپر سر 6 سال تک بیشنگ ہوئی ہے سر، 2017 سے 2023 اکتوبر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت نیب نے کہا کہ جناب ان کے پاس پتہ نہیں 84 کروڑ کے پتہ نہیں کیڑے نجائز اثاثے ہیں، ہاں جی، کروڑوں روپے کے اثاثے دسے۔ ان کا گھر بھی انہوں نے کرک کرنے کے آرڈر کر دیے تھے، میں خود وہ اس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے گیا تھا، یہ گلبرگ میں گھر تھا۔ اچھا، اب وہی نیب اس کا ہی پروسیکیوٹر جا کے کہتا کہ او سر جی انہوں نے ثبوت ہی کوئی نہیں نکلے۔ یار یا آپ پہلے بکواس کر رہے تھے یا اب آپ بکواس کر رہے ہیں، قوم کا پیسہ، قوم کا ٹائم سارا ضائع کر دیا پکڑ کے، کون جواب دے ہے بتائیں اس بات کا؟ اور جو کیا کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب دی سارے پاسے تسی کٹ لائی رکھی، اس سر کسی کو حساب منگے جا کے۔ تو ہونا کیا چاہیے اب؟ فرینکلی ڈار صاحب ایسے یہ نہیں کریں گے، لیکن کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا، کرنا ہوگا یہ کام کہ جن اصحاب نے یہ کیس شروع کیا تھا ان اصحاب کے خلاف قانون سازی ہو کہ بھائی جی تسی کہہ رہے ہو نا کہ اے بندہ غلط ہے، اے چور ہے، آپ نے یہ الزام لگایا، ہوں ثابت کر، ورنہ جو اس کے لیے سزا آپ تجویز کر رہے ہیں قانون میں وہ آپ کو ملے گی۔ انصاف اسی طرح سے ہو سکتا ہے۔ سر آپ یہ کریں، یقین کریں 90% سے زیادہ کیس اتنے بک جان گے جڑے عدالتیں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، 10% ہی کیس ٹرے گا، تو 10% دے پھر پکیاں سزاواں ہونگیاں دونوں پاسے، جو ایک پاسے کم از کم قوم کا پیسہ تو ضائع نہیں ہوئے گا۔ مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اب میاں نواز شریف ہے، ان کی اپیلیں لگ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپیلیں جو ہیں وہ بینچ بھی بن گیا ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل اورنگزیب جو ہیں انہوں نے ایک بینچ بن گیا، سوسی بینچ، وہ کل سماعت بھی کرے گا، بڑا دن ہے کل نون لیگ کے لیے، اور ایک اہم معاملہ ہے جو زیر بحث آنا ہے۔ 3 بار کا سابق وزیر اعظم ہے، آپ نے اس کے گھر کے باہر وہ 4 یوتھیے لونچڑے، 1-2 بڑھیاں عجیب فضول قسم کی خواتین، میں خواتین کے بارے میں مطلب اپنے جو ریمارکس ہیں ان کو روکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ایک لڑکا جس کا مستقبل ہی برباد ہو گیا، پتہ نہیں انہوں $50 روزے لبدے سن یا 100 پاؤنڈ لبدا سی روزہ، وہ جناب وہاں پر کھڑے ہو کے تو جھینگا لالا خون کرتے رہتے تھے، عجیب وہ بکواس گند جو انہوں نے شروع کیا رکھا۔ اب کل وہ اپیلیں بحال کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر بینچ بن گیا سر۔ فرض کرتے ہیں وہ ٹرائل کے بعد اب ہائی کورٹ کے اندر اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، اور جو ہائی کورٹ ہے وہ کہتی ہے میاں نواز شریف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انوسینٹ ہے۔ فرض کرتے ہیں، ظاہر ہے مجھے نہیں پتا فیصلہ کیا ہوگا، نون لیگ والے سے یہ سمجھتے ہیں کہ انوسینٹ ہے، وہ جو سمجھتے ہیں انوسینٹ ہے اس کی کچھ بیسز ہیں، اور بیس یہ ہے کہ جناب نواز شریف کے ساتھ ایک ریفرنس میں مریم نواز تھیں، میرٹ کے اوپر وہ بری ہو گئی ہیں، لہذا اس کے بھی تھے کچھ نہیں بچا۔ دوسرا کیس وہ جج جس نے سزا دی تھی وہ کہہ رہا ہے کہ حضور اے میری سنگی تے نو رکھ کے میں تو سزا دوائی نے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی بات، وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں جسٹس صدیقی صاحب، ان کا ایفیڈیوٹ موجود ہے کہ جناب میرے کو آیا جنرل فیض، انہوں نے کیا کہ کیا کرے گا باپ بیٹی کے ساتھ، حضور وہی کریں گے جو قانون کہے گا، آئین کہے گا۔ انہوں نے کہا ہو تم تو 2 سال کی محنت ضائع کر دو، اس کا ایفیڈیوٹ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون لیگ اس بنیاد کے اوپر بہت ہوپ فل ہے کہ جناب
یہ جو معاملہ ہے نا اس پہ ہمارا لیڈر بری ہو جائے گا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جب یہ پٹیشن دائر کی تھی نا، میں صرف یاد دلا رہا ہوں، یہ پٹیشن دائر کی تھی تو انہوں نے ایک کیس کا حوالہ دیا تھا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جو سزا ہوئی تھی یہ ملک کیوم کی عدالت سے، اس کا انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت اس آڈیو ٹیپ کو باقاعدہ طور پر بطور ایویڈنس کنسیڈر کیا تھا، جو آڈیو ٹیپ آئی تھی جس میں شہباز شریف، سیف الرحمان، ملک کیوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اینی سزا سنا دے، ٹھیک ہے، اس کو بطور ریفرنس کے یوز کیا تھا انہوں نے۔ تو سر ایتھے تو بڑا کچھ ہویا، وہ تو صرف آڈیو سی، ٹھیک ہے، اور جج مر چکے سی، تو یا تو شہباز شریف کو بلاتی عدالت کہ بھائی تیری آواز ہے ایسی کہ نہیں ہے ایسی، یہ مطلب پھر تو گل بن دی نا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، مریم کے آرگومنٹ کو بائے کیا گیا تھا، اور بھی بہت سارے آرگومنٹ تھے، 26-27 نکات سن، لیکن ان کو بائے کیا گیا اور ان کو بری کر دیا گیا باعزت۔ اب اس کیس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے تو حق میں اس جج دی گئی ہے یار جنہیں سزا دیتی، تو چیزیں جو ہیں وہ بہت ہوپ فل ہیں میاں نواز شریف کے لیے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں سر، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہ میاں نواز شریف کے خلاف پاناما میں سے اقامہ نکال کر اور ان کو سزا دینے کا، نہل کرنے کا، پارٹی صدارت سے ہٹانے کا، وہ جڑا ایک پورا سلسلہ چلیا، ٹھیک ہے، وہ سر کدے کھاتے؟ میاں نواز شریف نے جو سفر کیا سو کیا، پاکستان نے جو سفر کیا 24,000 ارب روپے تک قرضہ چڑھیا، یہ 25 کروڑ انسان کس سے جا کے انصاف مانگے سر؟ کیا ان لوگوں کو مطلب احتساب کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہیے؟ یہ سوال ہے، میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ میاں نواز شریف یہ کرے گا نہیں کرے گا یہ اگلی بات ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں یہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، بس کر دو یار ہو یہ آپریشن کر رہے ہیں۔ ویسے انہوں نے کہا کہ بند کرتا، فی الحال مان لیتے ہیں، ہو سکتا ہے بند کر دیا ہو، لیکن وہ 24,000 ارب کا حساب کون دے گا سر؟ ٹھیک ہے، یہاں پر تو بلاول کی لانڈری جو کوئی قمیض تو آئی گئی ہے نا، وہ بھی پرچی مانگ لی سی ایک ریفرنس میں، ٹھیک ہے، تو 24,000 ارب کا حساب تھا بھی کوئی نہیں۔ اینی ہاؤ، تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سر اگر وہ بری ہو جاتے ہیں، جیسے آج اسحاق ڈار صاحب بری ہو گئے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر جن لوگوں نے یہ کیس بنائے تھے ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سلسلہ کہیں رکنا نہیں چاہیے، کہیں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ قوم کا وقت، پیسہ، انرجی، ہر شے برباد ہو جاتی، اور تسی بیٹھ کے جناب ہم نے این آر او کر لیا ہے، اب ہم سب بڑے اچھے بچے بن گئے ہیں، اب ہم جناب پاکستان کی خدمت کریں گے، اے والی کہانی سانو سنا کے تے اگلے پاسے ٹر پیندے ہو۔ اس پر اپنا اظہار خیال ضرور کیجیے گا۔ باقی یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں سر، وہ انہوں نے اچھے دن نہیں ہوں، ان کے مطالبات جو ہیں ان پر تسلیمات شروع ہو گئی ہیں، اور سر تسلیم خم شروع ہو گئے ہیں سر۔ سلوٹ تسی وجدے بھی ویکھ لے نے، اگے بھی وجن گے اور چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی۔ آج ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں جناب کاکڑ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سے مراد یہ ہے کہ کسی طریقے نال بھی ان کا مطلب یہ تھا عمران خان نوں باہر لیندا جاوے تے بھائی نوں وہ عدالتاں دا کام ہے، ساڈا کام نہیں گا، اور چیزوں کو ہم بہتر انداز سے لے کے چلیں گے۔ بلکہ آج انہوں نے کہا ہے کہ 2018 دا الیکشن کنے کو نہیں یاد ہے، کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی؟ ادو کیوں نہیں چیکاں ماریاں تسی؟ یہ سوال تھا ان کا۔ تو بہرحال بات تو ہے، میاں صاحب کے بارے میں فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ میاں صاحب کی سزائیں ختم ہوں گی، وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور اگلے وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔
میری اپنی وہ اطلاع تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا یہ کہنا ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم پاکستان بنیں گے، اور مارچ کے مہینے میں، فیبرری کے اینڈ میں یا مارچ کے شروع میں میاں نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں گے۔ یہ میرا اپنا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو میرے خیال سے، میری باتوں سے اتفاق نہ ہو، لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا اس پر اپنا اظہار خیال ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔